یہ ہمارے پاس خلیل بھائی آئے. خلیل بھائی یہ فاضل آدمی, یہ ان کو مناظرہ آتا ہے. جب خلیل صاحب موجود ہوں تو آپ کو کیوں ہم آپ کے ساتھ سب کا ٹائم ضائع کریں. خلیل بھائی اگر مائک اپنے اس کو کیمرے کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. السلام علیکم خلیل صاحب. وعلیکم, کیا حال ہے شیخ, ٹھیک ہیں؟ مولا کا کرم, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. شعیب بھائی ہیں, یہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دیں گے اگر آپ کو منظور ہے, یعنی ماڈریٹ کریں گے. نہیں منظور تو آپس میں نہیں منظور ہے, کیوں نہیں منظور ہے. اللہ آپ کو سلام تھی. السلام علیکم علامہ صاحب, علامہ خلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر میں بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں سر. آپ میرے علماء ہیں سر, بڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں سر کسی اچھے موضوع پر گفتگو ہو جس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے. تو میں چاہتا ہوں سر آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ سب کو پورے عوام کو بتا دیا جائے سر. اس طرح ہے جی کہ موضوع پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اصول طے ہو جائے نا. پہلے جی یہ سر, میری بالکل. علیاری صاحب سے 2-3 دفعہ گفتگو ہوئی ہے, اس میں بھی میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ اصول لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی, کہ کسی موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کتاب اللہ ہے, قرآن مجید. اور جہاں تک احادیث کی بات ہے, روایات کی بات ہے, وہ ان کی کتابوں میں بھی اصول ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ جب کوئی حدیث, کوئی روایت قرآن کے مخالف آ جائے گی اس کو چھوڑا جائے گا, اس پر کسی صورت میں عمل نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود جو ہے پیچھے 2-3 دفعہ علیاری صاحب ہماری کتابوں سے ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہوتی ہیں. تو ہم اپنی ہم اپنی کتابوں کی ان روایتوں کو بھی نہیں مانتے جو کتاب اللہ کے خلاف ہیں. یہ ہمارا اصول ہے اور یہی اصول. لیکن سر اگر سر کوئی حدیث بخاری میں موجود ہو تو کیا اس کو بھی بیان نہیں کیا جائے؟ بالکل, اگر بخاری کی حدیث بھی قرآن کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کا درجہ اوپر ہے. بالکل سر. نہیں تو سر ہمیں اجماع کیوں کیا اس کے ساتھ؟ علامہ صاحب تو اجماع کیوں کیا آپ لوگوں نے اس کی صحت پر؟ اگر بخاری کے احادیث قرآن کے خلاف ہیں تو اس کو کیوں صحیح کیوں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, بعد کتاب اللہ. آپ دیکھیں آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اب کہتے ہیں اس کے احادیث جو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہے نا, کہتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے نا, آپ سمجھتے نہیں. صحیح ہونا اور چیز ہے, قرآن کے خلاف ہونا اور چیز ہے. اچھا, یہ آج ہمیں سمجھا دیں گے. کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, قرآن کے خلاف بھی کوئی باتیں صحیح ہو سکتا ہے. بھائی صحیح, ماشاءاللہ. کہاں سے سکھائی ہے علم آپ نے؟ تو دیکھیں میری بات سنیں. ہم اہل سنت جو صحیح ہے وہ کیسے صحیح ہے, جو اللہ کے کلام کے خلاف ہے وہ کیسے صحیح ہے؟ اللہ یاری صاحب میں درخواست کروں گا سر. اللہ یاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بات گفتگو ہو جائے. علامہ خلیل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, وہ مکمل کر لیں تو بہتر ہوگا سر. جی بسم اللہ. جی علامہ خلیل صاحب آپ پوری بات مکمل کر دیجئے سر. دیکھیں اہل سنت والجماعت ہمارا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید میں جب ایک بات آ جائے اور ادھر دوسری جانب حدیث میں آ جائے تو اب ان دونوں کے مطابق کیسے فیصلہ کیا جائے گا. تو اس میں ہمارا یہ مسلک ہے کہ پہلے کوشش کی جائے گی دونوں پر عمل ہو جائے. اگر دونوں پر نہیں ہو سکتا تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا, لیکن کتاب اللہ کو نہیں چھوڑا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں, ایک مثال چھوٹی سی. اب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو. اب حدیث میں ہے کہ فاتحۃ الکتاب کو پڑھو, تو اب ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اب ہم نے اس پر عمل کیا اور ادھر ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن اب ہم نے اس اصول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ اصول میں نے آپ کی رجال کشی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, آپ کی رجال کشی میں بھی لکھا ہوا ہے. بات بالکل آپ کی صحیح ہے بھائی صاحب. دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف, دیکھیں اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں. میں جب آپ کی بات کو مانتا ہوں, فریقین دونوں مانتے ہیں, تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہ قرآن یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کے خلاف ہے, یہ تو ہر شخص کا اجتہاد ہے. جو اس کو حدیث پسند نہ آئے وہ ادعا کرے قرآن کے خلاف ہے, وہ اس کا اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے, اب نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ احادیث اور وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے, ہم ان روایات کو نہیں مانتے. وہ روایات وہ کوئی قرآن کی کوئی آیا بھی نہیں نا کہ قرآن کامل. قرآن کی اگر کوئی آیا ہوتی کہ قرآن کامل ہے تو یہ آیات اس کے خلاف ہوتی نا. قرآن میں جب کوئی آیا ہی نہیں ہے,
آپ پیش کر لینا. علامہ صاحب، علامہ خلیل صاحب، علامہ خلیل صاحب، علامہ خلیل صاحب، تو آپ موضوع کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں علامہ خلیل صاحب؟ اگر علامہ خلیل صاحب آپ یہی موضوع پہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور موضوع لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ٹائم برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سر، جتنا جلدی مناظرہ شروع ہوگا اتنا ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اچھا ایک منٹ، ٹھیک ہے، یہی موضوع ہے میرا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کیا موضوع ہے؟ قرآن میں ابھی انہوں نے کہا کہ آپ آیا پیش کریں، ٹھیک ہے، میں آیا پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں. نہیں علامہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کامل ہے، یہ موضوع ہے. قرآن کامل ہے یا نہیں، یہ موضوع ہے. شیعہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ علامہ صاحب جی میں کہنا چاہتا ہوں موضوع کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اسی موضوع پہ آگے بات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے یا نہیں؟ موضوع یہی ہے، اسی موضوع پر کرنا چاہتے ہیں. جی یہی موضوع ہے. جی بہتر ہے. میں چاہتا ہوں سر آپ اسٹارٹنگ کے سر کچھ اپنا جو مدعا ہے یا جو بھی اسٹارٹنگ پریفیس ہے وہ آپ 10 منٹ کے لیے 10 منٹ اسٹارٹنگ کا 10 منٹ ہو جائے، اس کے بعد 5 منٹ لیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اسٹارٹنگ کے 10 منٹ آپ اپنا جتنا بھی اسٹارٹنگ کا پریفیس ہے وہ بیان کر دیجیے، اس کے بعد ہم اللہ یاری صاحب سے. ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میرے دیتے. ٹھیک ہے سر. موضوع ہے سر قرآن کامل ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ کے اندر اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتے آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر اتمام کر دیا، پوری نعمت ہو چکی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اب ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے، اب دوسری طرف وہ روایات آ جاتی ہیں کہ ذہب کثیر من کتاب اللہ اور فلاں. تو اب یہ آیت اس جگہ کھڑی ہے اور یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ دین مکمل ہو. قرآن کہہ رہا ہے نا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کا دین مکمل ہے. اب قرآن کہتا ہے دین مکمل ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے سارا دین نکلا ہے، دین جس چیز سے نکلا ہے وہ کتاب اللہ ہے. اب عجیب حیرانگی والی بات ہے، دین تو مکمل ہے لیکن کتاب اللہ مکمل نہیں ہے. دین مکمل ہے لیکن کتاب اللہ مکمل نہیں ہے. یہ عجیب جھوٹ ہے اور عجیب جہان کے اندر ڈرامہ ہے. یہ ساری دنیا کو یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے، دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آیا ہے میرے سامنے، قرآن مجید ہے، میں آیا نمبر بھی کوڈ کر دیتا ہوں سورہ مائدہ کی. تو الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمت کو اتمام کر دیا. یعنی جو نعمت نبوت تھی، جو قرآن کے لیے نبوت ملی تھی، اب وہ نبی علیہ السلام کا آخری وقت دنیا سے جانے کا آ گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا؟ یہ دوسرا اس جھوٹ کو فاش کر دینے والی چیز ہے. اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت دنیا سے اٹھایا جب قرآن مکمل ہو گیا. تو دین مکمل، قرآن بھی مکمل. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی قرآن مکمل نہیں، تو پھر یہ آیت کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ آیت قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے اس مذہب کے اندر یہ جرات کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ لوگ پھر ان کو سننا چھوڑ دیں گے. یہ جرات تو نہیں کرتے کہ جی اب اصل میں شیعہ کی کتابوں میں جو جھوٹ لکھے ہیں، شیعہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے یہ وہ قرآن اصلی قرآن ہی نہیں ہے. اصلی قرآن تو امام مہدی غار میں لے کے چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب باہر آئیں گے. جب ساری دنیا میں اندھیرا ہے، ابھی ضرورت ہے، ابھی کیوں نہیں باہر آتے؟ پھر لے کے آئیں گے. اب یہ باتیں عوام کے سامنے بیان کرنا مشکل ہیں، اس لیے اس طرف نہیں آتے اور وہ روایات سامنے لے آتے ہیں. جی فلاں روایت کے اندر ہے، آپ کی فلاں صحابی سے یہ قول منقول ہے، فلاں صحابی سے، تو وہ روایات کبھی بھی قابل قبول نہیں. قرآن کی آیات خود بتا رہی ہیں قرآن مکمل ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مکمل نہیں ہوا، آخری نبی دنیا سے چلے گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات عقل کے سراسر خلاف ہے. کسی صورت کے اندر کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی. موقع مال کے خلاف ہے اور مقتضائے حال کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے الیاذ باللہ قرآن میں اللہ نے 6 دفعہ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا الیاذ باللہ کہ اللہ ظلم کرتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. قرآن نے اعلان کیا اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں میں ظلم سے پاک ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مکمل نہیں ہوا اور اللہ کے نبی دنیا سے پہلے چلے گئے؟ یہ تو ظلم بنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تب اٹھایا جب قرآن کو مکمل کر لیا. اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، نعمت اتمام ہو گئی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا. تو تب اب جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے دین نکل رہا ہے، دین کہاں سے نکلتا ہے؟ کتاب اللہ سے. دین کا ماخذ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. تو اب دین مکمل ہے لیکن کتاب اللہ نامکمل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے، مقتضی حال کے خلاف ہے اور قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. اور نبی علیہ السلام کی آیات طیبہ کے اوپر یہ بہت بڑا دبا لگانے کی کوشش ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور کتاب اللہ مکمل نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات شروع میں ذکر کی کہ جن روایات میں کتاب اللہ کی ناقص ہونے کو ذکر کیا گیا ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت قرآن کے اکمال اور اتمام پر خود گواہی دے رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک دوسرا سورت ہجر کے اندر 14واں پارہ اس میں ذکر کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ کی ذات جس چیز کی محافظ ہو اس میں اتمام کیسے نہیں ہوگا، وہ مکمل کیسے نہیں ہوگی، اس میں نقص کیسے آئے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پہلے زمانوں کی کتابیں جو قیامت تک کے لیے نہیں تھی، تورات، زبور، انجیل، وہ اپنے زمانے میں مکمل اتری ہیں، وہ اپنے زمانے کے اندر مکمل اتری ہیں، چہ جائے کہ وہ بعد میں ان میں تبدیلی کر دی گئی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے جس کتاب نے قیامت تک کے لیے ہدایت بننا ہے وہ نہ مکمل ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کسی صورت کے اندر ممکن نہیں. اس لیے وہ روایات جن میں یہ ذکر ہے کتاب اللہ مکمل نہیں، ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، کسی صورت میں ہم انہیں قبول نہیں کریں گے، چاہے جس کتاب کے اندر ہو، جس راوی سے ہو، کسی صورت میں قبول نہیں ہے. قرآن کے مقابلے میں قرآن اپنے بارے میں خود اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے دین نکلا وہ کتاب بھی مکمل ہے. اور قرآن اعلان کر رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن ہے اور اسی کی ہم خود حفاظت فرمانے والے ہیں. تو جس چیز کی اللہ حفاظت فرمائے اس میں نقص آ جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ صورت کے اندر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ یہ جی آپ کبھی بھی نہ کہو کہ ہمارے پاس کتاب اللہ مکمل ہے، تو پھر کیا مکمل ہے؟ اگر کتاب اللہ مکمل نہیں پھر جان میں مکمل ہی کیا چیز ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے جو مکمل ہے الحمدللہ، کتاب اللہ، اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سنت. کیوں کہ اللہ نے قرآن کو بھی مکمل کیا اور جو قرآن کو کھڑا کرنے والی چیز ہے قرآن کے مبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبین کتاب وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. تو جب قرآن مکمل ہے تو قرآن کو بیان کرنے والی چیز سنت بھی مکمل ہے. سنت کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ الیاذ باللہ سنت نہ مکمل ہے؟ سنت مکمل ہے. زندگی کی کوئی موقع، کوئی موڑ اور کوئی محل ایسا نہیں جس کے نبی علیہ السلام کی آیات طیبہ نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو. قرآن نے اعلان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو قرآن کی سینکڑوں ہزاروں آیات اس پر دلائل موجود ہیں کہ قرآن بھی مکمل ہے، سنت بھی مکمل ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں. اگر یہ چیزیں مکمل نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو کبھی دنیا سے اٹھاتے نہ. اللہ کے نبی دنیا میں رہتے جس طرح پہلے ہوا ہے. جب انبیاء آئے ان کے آنے کا مقصد مکمل ہوا، ان کو دنیا سے اٹھایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے آنے کا مقصد مکمل ہوا، تب اللہ نے دنیا سے اٹھایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعثت کا مقصد نامکمل رہ گیا اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا؟ کس عقل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے؟ سراسر جھوٹ ہے. جو باتیں اس طرح کی جاتی ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. لا ریب کتاب، اور جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں اور وہ قرآن ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے. تو اللہ کی بات سچ قرآن میں آ گئی. اب اس کے مقابلے میں کسی قسم کی روایات کو قبول کرنے کے لیے کوشش ہی کرنا کفر ہے.
اس طرح کی روایات کی طرف سوچنا بھی کفر ہے جو قرآن کے خلاف ہو. تو آپ الیاری صاحب اس کے دیکھتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں آپ کیا اظہار رائے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی سر، جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو. اب میں چاہوں گا الیاری صاحب سے پہلے اپنے بولنے سے پہلے میں ایک کنفرم کرنا چاہتا ہوں علامہ خلیل صاحب سے کہ آپ نے بیچ میں بولا سر کہ قرآن کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، کیا آپ نے ایسا ہی کہا تھا سر؟ جی میں نے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو، تھینک یو. علامہ الیاری صاحب سے گزارش ہے دیکھیں کیونکہ ادعا ان کا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں ان سے 2-3 سوال کروں تاکہ ان کا ادعا میرے لیے واضح ہو جائے. بالکل کریں، اجازت ہے؟ اس کے بعد میں 10 منٹ لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ نے دلیل نہیں دینی ہے، صرف آپ نے تنقیح کرنا، آپ نے کہ مختصر جواب دینا ہے، دلیل نہیں دینا ہے، تقریر نہیں کرنا میرے سوالوں کے جواب میں، سمجھ رہے نا. تقریر بعد میں کر لینا اپنے ٹائم میں. آپ نے کہا کہ یہ تو قرآن کامل ہے اور دو آیتوں کا آپ نے ذکر کیا اور یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ قرآن ناقص ہو، اور ہم ان روایت کو نہیں مانتے جن میں یہ باتیں ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ان روایات کے متعلق آپ کا قول کیا؟ جن افراد نے شہادت دی ہے صحیح اسانید کے ساتھ، جن اسانید پہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے، جناب عائشہ نے، جناب عمر بن خطاب نے، کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تو انہوں نے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف بات کی ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو ٹکراتے ہیں، انہوں نے غلط بات کی ہے. عائشہ، عمر، یہ اجازت ہے نا، سوال سننے دیں. ان لوگوں نے قرآن کے خلاف بات کی ہے. بھائی ان کی بات کو ہم نہیں مانتے. آپ کا یہ عقیدہ ہے یا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ احادیث جھوٹ ہے، بھائی افتراء؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ ان کی طرف لگایا گیا بہتان اور جھوٹ ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا. ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو پھر دیکھیں، پھر آپ یہ تو صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہے نا، جن کتابوں پر آپ نے ان کا نام رکھا ہے صحیح، ان پہ آپ کا اجماع صحیح ہے، اور تلقت الامت بالقبول، سب نے فرمایا کہ یہ ہم ان کو حکم الکل کتاب ہے، اس میں ضعیف بھی ہے، کچھ چاند ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. ایک شاذ قول ہے، یہ نہایت ہی شاذ قول ہے کہ بخاری کی روایت میں ضعیف ہے، مسلم کی روایات میں ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہایت ہی شاذ قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے یہ نہیں بولا ہے، یہ بات صحابہ کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی، میں سمجھ گیا. دوسری بات آپ سے میں نے سنا، آپ نے کہا سنت کامل ہے، پورا سنت ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال تھے؟ 10 سال. 13 سال. 13 بعثت سے پہلے 13 سال مدینہ میں. آپ کے کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند بزار میں، معجم کبیر طبرانی میں، ان سب کو ملا دیں. 13 سال میں ایک فرد جب تبلیغ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بہت سارے جملے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی ایک ہفتے کی باتیں اس کا لکھ دینا، وہ بہت موٹی ہو جاتی ہیں. میں اور آپ اگر ایک ہفتے گفتگو کر لیں تو بہت ساری باتیں بن جاتی ہیں. ہماری ساری باتیں اگر لکھ دیں تو 13 سال تو بہت عرصہ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، اب پارلیمنٹ، امریکہ کا جو پارلیمنٹ ہے، اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، سب آدمی ایک دفعہ نہیں بولتے، باری باری بولتے ہیں. ممبران آتے ہیں وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ جمع کیا جاتا ہے کتابی صورت میں کہ پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوئی ایک سال میں. تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ بات بھی نہیں کرتے، ان کی ساری باتیں نہیں ہوئی جو آفیشل جو تقاریر ہوتی ہیں. وہ پتہ ہے ہر سال کے کتنے مجلدات بنتے ہیں کہ صرف ایک مکان میں ایک آدمی نے باری باری بات کی ہے، روزانہ مثلا سیشن جو ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کا، وہ ایک سال کے وہ ہزاریں صفحے بن جاتے ہیں. تو آپ سے میرا درخواست یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں آپ کا ادعا ہے کہ سنت کامل ہے. مکے کے کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس؟ مکی احادیث کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اس طرح یہ آپ کا عجیب سوال ہے. ہمارا جو ادعا ہے کہ سنت کامل ہے وہ کتاب اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، اے مومنین، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے. جب اللہ فرمائے کامل نمونہ ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتضائے حال اور موقع کے مطابق وہ کامل نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے دیکھیں بھائی صاحب اگر کامل ہے تو پورا آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پورا ہے نا. آپ ہم سے موقع پوچھئے کس موقع کے بارے کے اندر. تو یہ دیکھیں 13 سال کے. اچھا میں اور سوال آپ سے کروں. آپ کہتے ہیں پورا سنت آپ کے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے ہیں کہ معلم قرآن تھے، سب سے پہلے معلم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن سکھاتے تھے، مفسر قرآن تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں دیکھیں قرآن کی آیات، یہ واضح ان پہ فرض تھا کہ قرآن پڑھا دیں اور قرآن کی توضیح دے دیں، تعلیم دے دیں. کتنے احادیث ہیں تفسیر کے آپ کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہزاروں احادیث ہیں، ہزاروں احادیث ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے پاس 50 صفحے بھی نہیں ہیں، 40 صفحے بھی نہیں ہیں.
ضعیف اور ضعیف کو ملا کر یعنی پورا مسند در منصور کے احادیث کو آپ لے لیں جو اس میں وہ سب صحابہ کے اقوال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں آپ کو موضوع سے ہٹ گئے. ادعا سمجھنا چاہتا ہوں کہ پورا سنت آپ کے پاس موجود ہے. اچھا ہمارا موضوع کتاب اللہ ہے. اچھا تو پھر یہ ادعا ان کا پتہ چل گیا کہ کتاب اللہ کے متعلق ان کا جو سنت کے متعلق بھی آپ کا جو ادعا ہے وہ قابل قبول نہیں. اچھا اب آپ کا کیا موقف ہے؟ قابل قبول نہیں ہوگی. میرا ایک اور سوال آپ سے ہے بھائی صاحب. آپ نے جو کہا کہ یہ احادیث جو ہیں کہ قرآن میں نقصان ہے یہ جھوٹی احادیث ہیں. آپ نہیں کہتے یہ ضعیف, آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. صحیح ہے بالکل. تو آپ کا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں ضعیف کی بات نہیں کر رہا, موضوعہ احادیث موجود ہے, آپ کا یہ ادعا ہے. بھائی ہم ان کو قرآن کے مقابلے میں ہم قبول نہیں کرتے. بھائی آپ قبول کرتے نہیں کرتے, آپ کا یہ موقف ہے کہ بخاری اور پوری امت کا یعنی ان کی جماعت کا سب کا اجماع یہ ہے کہ بخاری مسلم سب صحیح ہے نا. آپ اس کو میری بات سنیں, یہ بخاری ہماری کتاب ہے, بخاری آپ کی کتاب ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہے. عرض یہ ہے آپ کا جو عقیدہ ہے اپنے فرقے کے خلاف ہے. آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم سب صحیح ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سب صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں ضعیف کی بات نہیں, اس میں موضوع احادیث شامل ہے. اس کا قائل کوئی نہیں آپ کے فرقے میں, کوئی عالم اس کا قائل نہیں ہے. یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ نے یہ ادعا کیا بخاری اور مسلم کے متعلق. آج آپ بڑے سخت پھنس گئے. آج آپ پھنس گئے. نہیں آپ پھنسے, آپ ابھی میں 10 منٹ اپنا لیتا ہوں, میرے سوالات ختم ہو گئے بھائی. اب میں جی اللہ سے آپ شروع کیجئے سر. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. اس کا تعلق قرآن سے نہیں. اللہ تعالیٰ اس آیہ میں نہیں فرمایا کہ قرآن کامل ہے, یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کامل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت غدیر خم کے مقام پہ جب نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا, اور یہ بہت سارے روایات میں موجود ہے, اور اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح اسانید کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے کہ آخری اس کے بعد بھی آیات نازل ہوئے, احکام بھی نازل ہوئے اسی آیے اکمال الدین کے بعد. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر باب موکل الربا میں حدیث نمبر ہے یہ لقولی تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ابن عباس کا قول ہے ہذه آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری آیت یعنی آیے اکمال الدین کے بعد بھی آیات نازل ہوئے, احکام نازل ہوئے, حرمت نکاح نازل ہوئی, حرمت ربا نازل ہوئی. پھر ابن عباس سے پھر روایت واتقوا یوما ترجعون فیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 4544 آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا. آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی آیت ربا, یعنی آیت اکمال الدین کے وقت, آیت اکمال الدین جب نازل ہوئی ہے قرآن اس وقت کامل نہیں تھا, اس کے بعد بھی آیات احکام نازل ہوئے. بخاری میں مزید ملاحظہ فرمائے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, وہ روایت ہے برا سے ابن عازب سے, ہو آخر آیت نزلت یستفتونک, برا نے کہا آخری آیت یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آیہ اکمال الدین یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن آج کامل ہو گیا. آیہ اکمال الدین دین کامل ہو گیا کہ کیونکہ دین کا محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ولی, اللہ کا حجت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہے, اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا. اس کے بعد بھی اسی جیسا ہے امام حسن علیہ السلام, وہ خلیفہ اس کے بعد بھی ہے امام حسین علیہ السلام. تو دین اس لیے کامل ہے. آیہ اکمال الدین قرآن کے کامل ہونے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, آپ کی یہ بات میں بالکل مانتا ہوں, بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور قرآن کو کامل نہ کریں, شریعت کو کامل. بالکل بات آپ کی صحیح ہے, ہمارے سر آنکھوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے, قرآن کامل تھا بلا شک بلا ریب. لیکن یہ کہاں وہ اس بات سے تعلق کہ موجودہ قرآن وہی کامل ہے. اب اس بات پہ لائن دیکھیں, اس قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تو نہیں کیا تھا نا. دیکھیں آپ کے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا, اور آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو. حالانکہ ان کو پتہ بھی تک میں دنیا سے جاؤں گا, نہ کسی کو حکم دیا کہ سنت کو جمع کرو, نہ حکم دیا کہ میرا ولی خلیفہ کون ہے. ایسے چلے گئے, بس مر گئے. اللہ کو بھی پتہ تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا. بلا شک بلا ریب دین کامل ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا اس وقت تک کہ پورا دین کامل ہے, شریعت کامل ہے, جس چیز کو بھی بشر کو حاجت ہے وہ کامل ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی کامل ہے, اس بلا شک بلا ریب, بلا شک یہ ناقص ہے جو ہمارے پاس ہے. سنت ناقص ہے, اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں, ان کے جو افعال اقوال ہیں وہ ہمارے پاس اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ تو بلا شک بلا ریب ہے. تفسیر قرآن میں ان کے احادیث آپ کے کتب میں 30 صفحے بھی نہیں بنتے پورے سب ملا کر. اتقان میں سیوطی نے آخر اتقان میں جمع کیا احادیث تفسیریہ کو, اس میں جو ضعیف
اور حسن اور صحیح کو ملائے وہ سب 30 صفحے بنتے ہیں، 30 صفحے سے بھی کم بنتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر دیکھیں تو پہلے آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ قرآن کے کامل ہونے کی بات نہیں کر رہا. عرض یہ ہے آپ انظر ہیں، اس کے بعد قرآن کے آیات نازل ہوئے ہیں. دوسری جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آپ مجھے بتائیں، آپ کے عقائد بہت شاذ ہیں، بہت ہی شاذ ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں بخاری میں موضوع حدیث موجود ہے، اس کا قائل کوئی نہیں ہے. اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یہاں پہ قرآن کی جمع کی جو حدیث ہے یہ کئی دفعہ تکرار ہوا ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 6400 میں اپنے آپ کو بڑا کرتا ہوں بھائی، 4689 ابو بکر نے زید بن ثابت کو، ابو بکر بیٹھے تھے، زید عمر آیا اور بولے، ان سے کیا بولا، کہاں کہ ان القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء فقال ابو بکر ان بل في المواتن فيذهب كثير من القرآن، قاری بہت سارے قتل ہو گئے ہیں، قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن ضائع ہو جائے گا، الا ان تجمعوه، مگر یہ کہ آپ قرآن کو جمع کریں. دیکھیں اگر اس آیت کا مفہوم یہ ہوتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. دیکھیں ذکر سے آپ نے کیوں مراد لیا کہ ذکر سے مراد کون ہے؟ ذکر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ، قرآن مجید ہے، ذکر سے نبی مراد ہو سکتے ہیں. جی ملاحظہ فرمائیے، آپ کا عقیدہ میں نہیں جانتا پاکستان میں، کیونکہ کبھی آپ وہابی بنتے ہیں، دیوبندی بنتے ہیں، کبھی آپ ماتوریدی بنتے ہیں. پاکستان میں فرقہ احناف کے سب سے بڑے فرقہ احناف کے امام ہیں عقائد میں ابو الحسن ماتوریدی، یہ ان کی کتاب ہے تاویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کی جزء 6. یہاں پر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے ذیل میں کہتے ہیں وانا له لحافظون ای محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں. کقوله تعالی واللہ یعصمک من الناس، جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا. یعنی آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس لیے قرآن کامل ہے. یہ قرآن اس آیت میں قرآن نہیں کہہ رہا کہ قرآن کامل ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی آیات نازل ہوئے ہیں، احکام نازل ہوئے ہیں. میں نے بتا دیا آپ کو، وہ آپ کے کتب سے دکھا دیا. ابن عباس آپ سے زیادہ عالم ہے قرآن مجید میں. انا لہ لحافظون کے متعلق لہ لحافظون، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ لہو سے مراد قرآن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. آیات قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر مرجع ضمیر لفظاً مذکور نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، ہاں کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ قرآن کی طرف. قرآن لفظاً مذکور نہیں ہے ماقبل میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی طرف پلٹ رہا ہے. انا لہ لحافظون، یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی طرف پلٹ، قرآن ذکر سے بھی یہ کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں بخاری کی طرف. بخاری نے ابو بکر عمر کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابو بکر کو عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جمع کریں وَإِلَّا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ان کو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے ذمہ لیا، ہم کیوں جمع کریں؟ ان کو نہیں معلوم تھا. پھر جو ہے ابو بکر جو ہے زید بن ثابت کو بلا رہا ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرو. زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ میں کیسے جمع کروں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کیوں زید بن ثابت نے یہ نہیں کہا؟ اس شخص نے قرآن جمع کیا. ابو بکر سے کہہ دیتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مجھے بتائیں کہ آپ ابو بکر سے بہتر تفسیر قرآن جانتے ہیں مولوی صاحب؟ کیا عمر سے آپ بہتر تفسیر قرآن جانتے ہیں؟ کیا زید بن ثابت سے آپ بہتر جانتے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی آپ کے فرقے کا امام سے بہتر جانتے ہیں. اور آپ کا قول کہ بخاری میں موضوعہ احادیث موجود ہیں، موضوع آپ اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور بھئی اجماع کا مخالف آپ کے علماء نے دلائل تکفیر میں، صاحب دلائل تکفیر میں ایک ان کے دلیل یہی ہے کہ جو اجماع کا مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے ایک مسلم اجماع کی مخالفت کیا، خود اپنے کفر پہ آپ نے مہر لگا دی. اچھا تو اب میرے محترم، یہ کہ اللہ نے دین کامل کر دیا اس میں شک نہیں ہے، شریعت کامل کر دی، یہ شک. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ بعد میں جمع ہوا ہے، عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے. آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے آپ نے جو آئے اکمال دین پڑھا ہے اس کا قرآن کے کامل ہونے سے اس کا تعلق ہی نہیں. وہ ایک اور چیز کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ مطلب نہیں بنتا جو آپ کے ادعا کر رہے ہیں ہم قرآن کو کم نہیں ہونے دیں گے. تو ابھی آپ جو ہے نا قرآن کے آیات دو آیتیں آپ کے پاس تھی، وہ آپ کے ہاتھ سے چلے گئے. اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے کہ قرآن کے خلاف ہے. آپ قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ احادیث ان کے خلاف ہے. آپ کوئی دلیل لے کے آئیں کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا یہ کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے.
جی عائشہ تو کہہ رہے کہ ناقص ہے, عمر کہہ رہے کہ ناقص ہے, عبداللہ عمر ابن کہہ رہے کہ ناقص ہے, عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں ناقص ہے, ابی ابن کعب کہہ رہے ہیں ناقص ہے, عثمان خود کہہ رہے ہیں ناقص ہے. کسی صحابہ نے کا قول دکھائیں کہ اس نے کہا یہ قرآن کامل ہے؟ کسی صحابہ کا قول دکھائیں کہ یہ کامل ہے؟ کوئی دلیل لے کہیں کہ یہ قرآن کامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل بلا شک وہ کامل ہے, وہ اس میں شک ہی نہیں, لیکن یہ وہ قرآن پیغمبر نے کی جمع کردہ قرآن نہیں ہے, یہ بعد میں 30-25 سال کے بعد جمع ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس زمانے میں کیا ہوا قرآن کے ساتھ, یہ جو زید بن ثابت نے جمع کی ہے اس پہ دلیل لائیں کہ یہ کامل ہے بھائی. جی بسم اللہ, میرا ٹائم ختم ہے, 5 منٹ بات کریں. علامہ خلیل صاحب, اللہ یاری صاحب نے بہت ہی عجیب و طریب ایلیگیشن لگایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا اچھی طرح سے جواب دیں, کیونکہ ہم جو چھوٹے طبقے کے مطلب نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ جائیں. تو میں چاہتا ہوں سر آپ سٹارٹ کریں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پتا تھا کہ اللہ یاری صاحب نے ہماری کتابوں کی روایات کا سہارا لینا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے. تو اس کا میں نے ایک اصول سے ان کا جڑ سے ختم کر دیا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی روایت کو ہم نہیں مانتے, خاص کر وہ روایت جس کے ذریعے کتاب اللہ پر کوئی جرح ہو رہی ہو, اس روایت کو ہم کسی صورت کے اندر قبول نہیں کرتے. باقی انہوں نے یہ کہا جی کہ نبی علیہ السلام بالکل ولی کامل ہیں اور سنت مکمل ہے. اب میرا ان سے ایک سوال ہے, یہ میرے ایک سوال کا جواب دے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیے, میں ان سے سوال کرتا ہوں. کیوں جی یاری صاحب سوال کروں میں؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی جی میرا سوال یہ ہے, آپ میرا سوال ذرا سوچ کے جواب دیں, ذرا بڑا مشکل سوال ہے. سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا کتاب اللہ قرآن کی شان زیادہ ہے؟ جواب دیں. ابھی جواب دوں؟ چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان زیادہ ہے, اس کا مقام زیادہ بڑا ہے, قرآن بڑا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب قرآن سے بڑے ہیں. شیعہ حدیث میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑے ہیں. دلیل شیعہ حدیث کی اعتبار نہیں ہے آپ کی کتاب. اب میرا عقیدہ پوچھا ہے تو میں آپ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی چیز خلق ہی نہیں. میری بات سنیں کہ کتاب اللہ کی کلام ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کی کلام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے, مخلوق ہے. کیسے نور ہے, کیسے نور ہے؟ آپ کی ہوائی باتوں کے اعتبار نہیں, دلیل دیں مجھے کس طرح نور ہے. پیدا ہوئے ہیں, مخلوق ہیں. عبد و رسول, سبحان الذی, نور سے خلق کیا نا, نور سے خلق کیا بھائی, اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا. یہ بدعتی عقیدہ ہے, بدعت پر بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے, موضوع مناظرہ یہ نہیں ہے. نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے, میں بھی سوال کر رہا ہوں نا. بسم اللہ. تو جب کتاب اللہ کی شان ہر, جی علامہ خلیل صاحب, میں چاہتا ہوں کہ جو آپ سوال کریں وہ 10 منٹ یا 5 منٹ جو پورے ہونے والے ہیں اس کے آخر میں کریں. اسٹارٹنگ میں سر جو ایلیگیشن لگائے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کا جواب دیں. آپ میرے سوال اسی سیشن میں ہوں گے. آپ میرے سوال کا ٹائم بیچ میں شامل نہ کریں نا, میں ابھی بس میرا سوال ختم ہو گیا, میں جواب دے رہا ہوں. وہ تنقیح کے لیے میں نے وہ شروع کے جو سوال تھے وہ آپ مدعی ہیں, تنقیح کے لیے میں نے آپ کے مدعا کی تنقیح کے لیے پوچھا تھا. اس کے بعد جو باری 5-5 منٹ ہے بھائی. فی الواقع کے مطابق دلائل میں دوں گا اس پر کہ قرآن مجید کی شان نبی علیہ السلام سے اس لیے زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ قرآن مجید ہی کی وجہ سے ملا ہے. جب تک قرآن مجید آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کا نام تھا محمد ابن عبداللہ, آپ کی نسبت تھی محمد ابن عبداللہ. لیکن جو ہی قرآن مجید زمین پر نازل ہوتا ہے آپ کی نسبت اسی وقت تبدیل ہوتی ہے اور آپ کی نام ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ. جس چیز سے آپ کی شان ملی, آپ کو عزت ملی, رفعت ملی, بلندی ملی, مرتبہ ملا, آپ نبی بنے, آپ امام الانبیاء بنے, تو قرآن مجید کی شان زیادہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت مکمل ہو اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہو اور قرآن نامکمل رہ جائے, اللہ اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لے؟ یہ بات کسی صورت کے اندر قبول نہیں ہو سکتی اور یہ عقل کے خلاف ہے. تو جب نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی شان زیادہ ہے اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن, میں ابھی پیش کرتا ہوں سورۃ الرعد کی پہلی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی, ایمان اور اسلام کی روشنی اور توحید کی روشنی کی طرف لے جائیں. تو جب قرآن کی نزول کا مقصد لوگوں کو کفر اور اندھیروں سے نکالنا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کفر اور اندھیرے باقی تھے اور نبی علیہ السلام پہلے رخصت ہو گئے, قرآن نامکمل رہ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کی اگلی بات, آپ کا سوال نوٹ ہو چکا ہے سر, آپ کا سوال نوٹ ہو چکا ہے. اللہ یاری صاحب کا جب ٹرن آئے گا وہ اس پر جواب دیں گے. آپ کا سوال بالکل نوٹ ہو چکا ہے, لیکن جو ایلیگیشن اللہ یاری صاحب نے سٹارٹنگ میں لگائے تھے ہم ان کا جواب چاہتے ہیں سر. کیا انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی نا کہ ہماری کتابوں سے
حوالے پیش کیے جی کہ یہ فلاں کتاب میں نے پہلے ایلیگیشن سر ان کا ایلیگیشن تھا کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اما عائشہ، حضرت عمر، انہوں نے بھی قرآن کو ناقص کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں کہا ہے، نہیں کہہ سکتا، نہیں کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں 14ویں صدی کا ایک عام گناہگار آدمی ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، میں اس قرآن کو نامکمل نہیں کہنے کے لیے تیار، مجھ میں جرت نہیں، یہ کفر سمجھتا ہوں، تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی تربیت میں قرآن سیکھنے والے نہیں ایسا کہہ سکتے، یہ راوی کو بھول ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث غلط ہے سر، وہ حدیث اس کا مطلب غلط ہے سر، ہم قرآن کے مقابلے میں انہیں نہیں مانتے۔ تو سر جو بخاری کے ساتھ صحیح کا اسٹیٹس ہے وہ ہٹا دیا جائے سر؟ نہیں، کیوں ہٹا دیے جائے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث آئی ہیں وہ غلط ہیں اور صحیح بخاری بھی کہہ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ اصول کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بھائی ایک بات قرآن کی ہے، کتاب اللہ کی بات ہے، دوسری طرف حدیث میں ایسی بات آ رہی ہے جو کتاب اللہ کے بارے میں شک پیدا کر رہی ہے، تو ہم اس شک پیدا کرنے والی بات کو دیوار سے ماریں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، میں بار بار چیخ رہا ہوں۔ سمجھ گئے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث جھوٹی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں حدیث، جو سوال کا جواب دے دیں۔ ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف آئیں گی ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ میں سمجھ چکا ہوں سر، کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن کے خلاف ہوگا اس کو مانا نہیں جائے گا۔ میرا سوال عوام کا سوال یہ ہے کہ جو حدیث بخاری میں موجود ہیں کہ حضرت عمر، اما عائشہ قرآن کو ناقص سمجھتی ہیں، وہ حدیث کیا اس بخاری سے ہٹا دی جائے یا بخاری کے سامنے جو سٹیٹس صحیح کا ہے وہ ہٹا دیا جائے؟ دونوں نہ ہٹائی جائے نا، موجود ہیں جی۔ نہیں، میری بات سنیں، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں خود سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو خود حل کر لیں گے۔ میری بات سنیں، نہیں، آپ ہمارے گھر کے ہیں لیکن آپ ہمارے گھر کے ہیں لیکن آپ کو شک پڑا ہوا ہے۔ اللہ نہیں، میری باری ہے، میں کچھ 2-3 منٹ بات کروں۔ نہیں، باری نہیں ہے آپ کی، باری ٹائم میرا رہتا ہے، ابھی میرا ٹائم رہتا ہے، بہت ٹائم ہو گیا بھائی، آپ 5 منٹ کا بہت ٹائم نہیں ہو گیا، 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ کا تھا سر، 5 منٹ کے بعد 7 منٹ ہو گئے سر۔ مجھے آپ نے نہیں بتایا کہ یہ 5 منٹ کا ٹرن ہے، وہ بتایا تھا شروع سے، بتایا 5 شروع سے بتایا تھا۔ مجھے جواب تو دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں۔ آگے انہوں نے کہا اپنی باری میں جواب دینا، میری باری ابھی ٹائم رہتا ہے نا، آپ نے میرا ٹائم ضائع کرایا ہے، تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ اتنا عجیب بات کر رہے ہیں، ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے مفسر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا، حالانکہ علم سے بہت دور ہے، پرسنل نہیں دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں یہاں از ذکر سے مراد نبی علیہ السلام مراد ہو سکتے، کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ از ذکر سے مراد قرآن ہے، نزول، نزلنا، پیچھے غور کریں لفظ کے اوپر، یہ ان کو لغت بڑی آتی ہے لیکن یہاں لغت بھول گئی ہے۔ انا نحن نزلنا، نزول کس کا ہوتا ہے؟ آسمان سے کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے، تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی کہ یہاں مراد نبی علیہ السلام ہے، جان چھڑا رہے ہیں اپنی، یہاں انا نحن نزلنا ذکر سے مراد قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس چیز کی اللہ حفاظت کرے وہ کیسے نامکمل ہوگی؟ اور حفاظت اللہ ایسی کرتا ہے جیسے قرآن کے حافظ ہیں، 2-2.5 سال میں نے خود الحمدللہ 2 سال میں حفظ مکمل کیا، ساری دنیا میں قرآن کے حفاظ ہیں، سینہ بسینہ قرآن مکمل ہے، تو اس کے یہی طریقہ ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس لیے اب شیعہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ ان کا جتنا مذہب ہے حقیقت میں وہ قرآن اس مذہب کو نہیں مانتا، تو انہوں نے آسانی یہ تلاش کی کہ چلو جی ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ مطلب تو نہیں نا بندہ جوؤں کے ڈر سے ساری رضائی کو آگ لگا دے، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب جو باتیں قرآن مجید میں ان کے خلاف ہیں، ان کو چاہیے اپنی اصلاح کریں اور ہدایت کی طرف آئیں۔ اوکے بھائی، ابھی ہماری باری دے دینا بھائی، 9 منٹ تو ہو گئے آپ کے، اب ہمیں باری دے، آپ کی باری۔ ٹھیک ہے، اللہ یار صاحب جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے متعلق تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا قرآن کے کامل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس کے بعد بھی احکام نازل ہوئے، آیات نازل ہوئے، بخاری میں موجود ہے، اور اس بات کا جواب کہ انہوں نے ادعا کیا کہ بخاری میں نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع احادیث، جھوٹی احادیث موجود ہیں، انہوں نے اجماع کی مخالفت کی، اجماع کا مخالف کافر ہوتا ہے، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یعنی اس شخص یہ اپنے فرقے کا نمائندگی، اس نے ایک نیا بات لکھا ہے شیعوں کے رد میں، اس نے ایسی بات کی ہے کہ کوئی عمری عالم کو کہتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، بھائی اس سے بات کرنا ہی ہماری کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب پھر میں نے ان کا اپنے کتاب سے دکھا دیا، ان کا امام ابو منصور ماتوریدی، اس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ، یعنی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحافظون، کہ جیسے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہ کیوں غلط ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں دی، یہ کہتا ہے یہ ذکر جو ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہ صرف قرآن ہو سکتا ہے، اور بھائی
سورہ طلاق آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بولا ہے. آپ کی عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ یہ دیکھیں آپ کسی بھی اعراب کے کتاب میں جائیں، فرمایا قد یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. یہ رسولان یہ منصوب ہے. کس لیے منصوب ہے؟ کیونکہ یہ بدل ذکر سے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ذکر بولا ہے. خاموش ذکر بولا. پلیز ماڈریٹر اسی لیے ٹائمنگ اسی لیے کہ دوسرے خاموش رہے نا. مکمل ہونے دیجیے علامہ خلیل صاحب، مکمل ہونے. ذکران رسولا، تو یہ کہ وہی ذکر اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا نام دیا اور انزال کا نام بھی دیا کہ میرا نور ہے، میں نے ان کو نازل فرمایا. یہ آیت ہے کیوں نازل ہوئے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے صلب میں ان کا نور تھا، ملائکہ نے بھی سجدہ کیا تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ. اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ان کے بے معرفتی دیکھیں لوگوں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے یہ نبی نہیں تھے، رسول ہی نہیں تھے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا مولوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے، بعثت بھی نہیں، قرآن بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے عہد لیتا ہے. ایک نبی آئے گا نبی کے عنوان سے، اس کو رسول بھی بولا قرآن کے نزول سے پہلے. آدم سے بولا ہے، نوح سے بولا ہے، ابراہیم سے بولا ہے کہ یہ آپ سب کا امام ہے. ان جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. وہ آپ کا امام ہے، اس کا آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کی نصرت کرنا ہے تم لوگوں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو رسول بولا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی. اب یہ قرآن دیکھیں، یہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے. بات ان کی صحیح ہے، بات ان کی صحیح. اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن یہ کہ قرآن ہر چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے، مگر زبردستی آپ قرآن کو کوئی اور غلط معنی لے لیں اور پھر کہتے ہیں فلاں چیز قرآن کے خلاف ہے. وہ آپ اپنے زبردستی جو بنا رہے ہیں نا قرآن کے معانی، وہ آپ کی بات غلط ہے. آئیے اکمال دین کا جو آپ نے بولا اس کا کہ قرآن کامل ہے، یہ اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی، اس آیے کے نزول کے بعد بھی آیات نازل ہو گئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. اس کا بھی میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی تصریح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں. پھر آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ ابو بکر سے زیادہ عالم ہیں، آپ عمر صاحب سے زیادہ عالم ہیں، آپ زید بن ثابت سے زیادہ عالم ہیں، منصور ماتوریدی سے زیادہ عالم ہیں. انہوں نے نہیں کہا اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا. وہ جب جمع قرآن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کہا اللہ حفاظت کرے گا؟ مر جائیں جتنے قاری مر جائیں دنیا میں، اللہ نے جب حفاظت کا ذمہ لیا تو ہم کیوں؟ بھائی قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہنا چاہیے تھا نا. اچھا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت، جو 2 آیات آپ کے پاس تھے وہ ختم، تیسری آیت آپ نے ذکر کیا. بھلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. میں نے کتاب آپ کو بھیجا کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف بلائیں. بالکل اللہ نے اسی لیے بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن نازل وہ کامل تھے بلا شک. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو زید بن ثابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کی یہ کامل ہے، اس پہ دلیل لائے نا، اس پہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو نور بولا ہے تورات کو بھی نور بولا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور. تورات اور انجیل کو بھی بولا کہ اس میں نور ہے، لیکن تورات انجیل ہمیں پتہ کہ ناقص ہے، کاٹ کے بنا دیا ہے، اس میں اضافہ بھی کر دیا لوگوں نے. صرف ناقص ہے، اس میں اضافہ بھی ہے، تحریف بھی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ قرآن نور ہے اس لیے کامل ہے، عجیب ماجرا ہے. آپ کی سوچ پہ، آپ کے فکر پہ بڑا تعجب ہے کہ بھئی آپ کیسے سوچتے ہیں. مثلا ایک دلیل ہے، مثلا میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ معجزات ہے. انہوں نے ادعا کیا معجزات بھی لے کے آئے اللہ کے رسول ہیں. آپ کا ادعا کچھ اور ہے. دلیل جو لاتے ہیں وہ دلیل موافقت ہی نہیں رکھتا، اس کا ربط ہی نہیں ہے مدعا سے. اور بھائی آپ ہمارے پاس دلیل لے کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس سب سنت موجود ہے، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خطبے. ایک خطبہ دکھاؤ نا پیغمبر کا، 2 خطبے دکھاؤ. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز خطبے دیتے تھے، مکمل ہو گیا. اور بھائی آپ نے 9 منٹ بات کی ہے، 9 منٹ بات کیا سر. 7 منٹ تک چلا تھا، 1 منٹ اور دیں گے سر. 7 منٹ تک کنٹینیو، 1 منٹ اور دیں گے. اللہ صاحب 1 منٹ اور ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ حضرت کہتے ہیں پوری سنت ہمارے، یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ بھائی کوئی جس کا علم سے تعلم سے دینی علوم سے تعلق ہو، بچہ بھی اس کو یہ ایسے ادعا بچگانہ ادعا نہیں کرتا کہ حدیث سب موجود ہے. بھائی کوئی ضائع نہیں. بہت عجیب بات ہے یہ،
پھر قرآن بخاری مسلم میں یہ سب اس میں موضوع احادیث گڑی گئی ہیں، داخل کی گئی ہیں. اور بھائی جو ادعا ہے اس پہ آپ دلیل لے کے صحابہ کا ایک قول ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے شہادت دی ہو قرآن کامل ہے. کیوں ایک صحابی نے یہ شہادت نہیں دی ہے؟ صحابہ نے کیوں پاگل تھے، بیوقوف تھے، قرآن نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے شہادت دی قرآن ناقص ہے؟ کوئی بات بتائیں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث دکھائیں کہ قرآن میں وہ قرآن ختم ہی نہیں ہو سکتا، ٹائم ہو گیا سر، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. بھائی میں ایک عرض کرتا ہوں بھائی صاحب، یہ اس موضوع پر بالکل پیدل ہیں، بالکل ضعیف ہیں. اس موضوع پہ زیادہ سب کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، آپ ڈرے نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا میں پیدل ہوں یا سواری پر. خلیل صاحب، علامہ خلیل صاحب آپ دیکھیں جی، میں نے جو سورہ مائدہ کی آیت پیش کی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اتنی آسان آیت ہے کہ آپ کسی ریڑھی چلانے والے بازار کے آدمی کو بھی پکڑ لیں جو بالکل جاہل اور جٹ آدمی ہو، جس کو کوئی اصول بھی پتہ نہ ہو، آپ اس سے ایک سوال کریں. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. جب دین مکمل ہے اور قرآن نامکمل ہے تو کیا جواب ہوگا؟ وہ بندہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. دین مکمل ہے تو جس دین نکلا کس چیز سے؟ دین کا ماخذ کیا ہے؟ ایک سوال، میرا سوال یہ، دین کا ماخذ کتاب اللہ ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کس مقام پہ نازل ہوئی آپ کے عقیدے میں؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. حجۃ الوداع کس دن؟ حجۃ الوداع کس دن؟ عرفہ کے دن. عرفہ کے دن. کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب یہ آیا کا بہت آسان معنی ہے، بہت آسان اس کا مفہوم ہے، بہت آسان اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. سوال یہ ہے کہ دین مکمل ہے، قرآن نامکمل ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں کیسے بات آ سکتی ہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن جس چیز سے دین نکلا ہے وہ نامکمل ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا، قرآن تھا، وہ سب کامل تھا. بات یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے یہ کامل. اس پہ دلیل لے کے آؤ نا. اللہ نے دین کامل دے دیا ہے. اللہ نے جو دیکھیں، یہ قرآن اللہ نے تو جمع نہیں کیا نا، صحابہ نے جمع کیا، پیغمبر کے وفات کے کئی سالوں بعد جمع کیے. آپ دلیل لائے کہ یہ کامل ہے. سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں. علامہ خلیل صاحب، بات یہ ہے سر کہ اللہ یار صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو مکمل تھا لیکن جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ ناقص ہے. پورے کے پورے آرڈر، پورے کے پورے جتنے بھی فتوے وہ پورے موجود تھے. اب شیعہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ اب سامنے آ رہا ہے. سر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کا بھی ہے، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. پورے جہان میں یہ گندا عقیدہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی ہے، اس کی جرات کوئی بھی صحابہ کا بھی ہے. توہین نہ کریں، صحابہ کا بھی ہے، کتابوں میں موجود ہے. پھر ہم اس کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ہم. آپ نہیں مانتے، آپ کا فرقے والے اجماع ہے اس کی صحت پہ، آپ نہیں مانتے. میری بات سنیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ابو بکر کو صدیق کہتے تھے. صدیق کون ہوتا ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ پتہ ہے صدیق کس سے کہتے ہیں؟ ہاں، امام جعفر صادق نے لکھا، آپ کی کتاب رجال کشی کے اندر انہوں نے لکھا ہے. وہ آپ پوری حدیث پڑھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ پوری حدیث صدیق کس طرح بولتے تھے. ہاں، میری بات سنیں، آپ میرے ٹائم نہ کاٹیں. وہ کیونکہ وہ پوری حدیث تو پڑھنے کا نا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، جادوگر کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اب تم سچ کہتے ہو کہ تم نے مجھے جادوگر مان لیا. اپنے دل کی بات تم نے آگے ظاہر کر دی. پوری حدیث پڑھو. صدیق اس لیے بولا ہے، صدیق اس لیے وہ ایک استہزام ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جادوگر مانتا تھا، پھر زبان سے بھی کہہ دے کہ جادوگر ہے. توبہ توبہ. تو پوری حدیث پڑھو نا. صدیق بولا، اس تصدیق کے لیے تو نہیں بولا، اس کو استہزاء کے لیے بولا. وہ پاس جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا جی آپ صدیق کہتے ہیں، کہا نام صدیق 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 3 دفعہ فرمایا میں صدیق کہتا ہوں. میں اس کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی ان کے موضوع سے یہ تعلق ہے، یہ کہتے ہیں جی ان کتابوں کے اندر، آپ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے وہ قرآن نامکمل ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ انہوں نے سمجھا ہے نامکمل والا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے ابھی تک مکمل جمع نہیں ہو سکا. ان کا یہ مطلب ہے جب جمع ہو گیا اس کے بعد ایک کسی صحابی کا قول پیش کریں. جب جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہ جمع والا قرآن صحیح نہیں ہے، ایک روایت کو پیش کریں. یہ جرأت ہے تو پیش کروں. کرو پیش کرو. 1 منٹ علامہ خلیل صاحب مکمل کر لیجئے، 40 سیکنڈ بچے ہیں اس کے بعد. اس طرح ہے کہ یہ قرآن جو مکمل ہے ہم تک پہنچا ہے، اس کو نامکمل کہنا تمام صحابہ پر جرح کرنا ہے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے. اور یہ سارے اللہ فرماتے ہیں کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اللہ نے ان کو کفر اور عصیان سے دور کر دیا.
ان کو اہل بیت علیہ ان سے السلام کفر کو کے دور بولا، کر دیا صحابہ کا اور نہیں یہ بولا، اہل ہدایت بیت علیہ یافتہ السلام کا بولا. ہاں اس پر دلیل دیں، اس پر دلیل دیں تو آپ کہ اس سے دلیل دیں نا ہدایت پہلے، مراد ہے. آپ دلیل دیں کہ صحابہ کو بولا. مطلق المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنی اطلاق یجری، وہ اپنے مطلق جو اپنے اطلاق پہ باقی رہتا جس کو ہے. ٹائم ہو تیمم گیا نہیں سر، آتا ٹائم ہو تھا، گیا، ٹائم جس کو ہو گیا. تیمم نہیں آتا تھا، جو جنگوں سے بھاگتا تھا، وہ راشدون ہے. پھر آپ ان وہ روایتوں راشد کا ہے. سہارا لیں گے. ہاں میں نے کہا تھا قرآن کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے. پھر ان روایتوں ٹھیک ہے کا سر، قرآن نے ٹائم ہو بولا، گیا، سب بولا ہی نہیں ہے کہ ٹائم سب ہو گیا صحابہ سر، ٹائم. راشدون ہیں. اللہ چلیں بھائی صاحب صاحب، اپنا ٹائم سٹارٹ کیجیے. اب آخری گفتگو میری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ ایک دو منٹ کے لیے. ہاں آخری گفتگو ان کی ہے. پھر کل ان کی مرضی کا ہیڈنگ لا کے ویڈیو چڑھ جائے گی جی مولوی بھاگ گیا، مولوی نے یہ کر دیا. یہ اپنا چینل ہی اس لیے بنایا ہے کہ اپنی مرضی کی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر لکھ دیں گے مولوی خلیل بھاگ گیا اور فلانا مولوی ایسا ہو گیا. اوکے سر، اوکے سر. میں اس سے مزید اس موضوع پر دیکھیں بھائی صاحب، اس موضوع پر آپ کے اتنے زیادہ اشتباہات ہیں. آپ اپنے فرقے کے سب احادیث آپ اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے فرقے کا جو ہے وہ ایسی بات کہ جو آپ کے فرقے میں اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں ضعیف احادیث ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں موضوع احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا آپ قائل ہی نہیں ہیں. آپ اس کا پھر آپ ایک ایسے مسئلے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل جاہل ہیں. آپ اس مسئلے میں، آپ کے پاس بالکل اس مسئلے میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہے. آیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آیات کی دلالت پہ جب آ جاتے ہیں، وہ آیات نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں جیسے آپ نے کہا ہے ہدا و نور، تو اللہ نے اس کو بھی بولا نا، تورات کو بھی ہدا و نور ہے، تو اس میں کیوں نقصان آ گیا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا. اچھا میں آتا ہوں مسلم کی طرف. دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ نے بولا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، وہ جمع نہیں ہو سکا. پتہ نہیں کیا بولا انہوں نے، کچھ ایسے عجیب الفاظ. تو بہرحال یہ دیکھیں ملاحظہ، یہ صحیح مسلم ہے. عائشہ کے اقوال نقصان ہے قرآن میں بہت زیادہ ہیں. میں نمونے کے طور پہ یہ دکھاتا ہوں. باب التحریم بخمس رضاعات. عائشہ کہتی ہے فیما انزل من القرآن، اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا تھا اس میں یہ آیات تھیں. عشر رضاعات معلومات یحرمنا، کہ کوئی عورت کسی مرد کو 10 مرتبہ چاتی دے دے تو اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے. ثم نسخنا، پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات، 5 دفعہ چاتی دے دو تو بائی بیٹا بن جاتا ہے. یہ آیات قرآن میں موجود تھی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ قرآن میں موجود تھا، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے. اب مجھے دکھاؤ نا قرآن میں یار، قرآن میں دکھاؤ نا یار. اب دیکھو یہ قرآن، اللہ یار صاحب کیا آپ نے حدیث پوری بیان کی ہے یا بیچ میں کچھ چھوڑا ہے سر؟ بالکل ختم ہے. اس کے بعد اگلا حدیث ہے علامہ خلیل صاحب، وہن فیما سکرین بڑی کریں، سکرین بڑی کر کے سنو، دکھائیں یہ حدیث پوری پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ اسکرین بڑی ہے، اسکرین بڑی ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے، ہاں زوم بڑی کیا پوری پڑھیں، شروع سے پڑھیں. ان عائشہ انہا قالت کان فیما انزل من القرآن، نہیں اوپر اس کا باب کا قائم ہوا ہے، باب التحریم بخمس رضاعات. ہاں آگے پڑھیں. کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا. میں نے ترجمہ کیا، دوبارہ ترجمہ کی ضرورت نہیں. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. ختم ہے. اس کے بعد اگلا حدیث ہے، حدیث نمبر 1452 ہے مسلم کی. ہاں ٹھیک ہے نا. اب یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ یہ کتاب سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے. باب الرضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944. ملاحظہ فرمائیں، عائشہ کہتے ہیں اس کو بکری کہا گئی. ان عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. آیہ رجم قرآن میں موجود تھا، رضاع 10 بھی موجود تھا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، لکھا بھی گیا تھا صحیفے میں، مصحف میں لکھا بھی تھا. وہ میں نے بستر کے نیچے رکھا تھا. یہ بستر قرآن نیچے رکھ کے اس بستر پہ سوتی تھی. فَلَمَّا مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم ان کی موت میں مشغول ہو گئے. دخل داجن فأكلها، بکری آ کے اس بکری نے کھا لیا. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح ہے سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی صاحب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 ہے. کہاں یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے موضوع ترین روایت ہے، من گڑاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے. مانتا میں اس کو. تو وہ مسلم میں، مسلم کی روایت. ٹھیک ہے نا. آپ ایک حدیث دکھائیں نا کہ صحابہ نے کہا قرآن کامل ہے. میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے، قرآن مکمل ہے. قرآن کی آیات اس کا جواب ہم نے دے دی اور آپ نے ہمارے رد کو رد نہیں کیا. کیا جواب آپ کے جواب میں کوئی جان ہی نہیں ہے، بیکار. ٹھیک ہے بھائی، وہ لوگ فیصلہ کریں گے نا، لوگ فیصلہ کریں گے نا جان ہے یا نہیں. قرآن علامہ خلیل صاحب ٹائم پورا ہونے دیجیے. علامہ خلیل صاحب پورا ٹائم ہونے دیجیے، پورا ٹائم. اللہ یاری صاحب آپ پورا مکمل 1 منٹ رہ گیا، پورا کر لیجیے. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، دیکھیں یہ کہ قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم، موجودہ قرآن کریم کامل ہے ہمارے پاس یا ناقص ہے، سنت کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک ایسی بدیہی چیز نہیں ہے. بعض چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ سورج ہے سامنے، تو آنکھ دیکھو سورج ہے، وہ اس کی دلیل وہی دیکھنا کافی ہے. قرآن کامل ہے یا اس میں گڑبڑ ہو گئی، کمی ہو گئی ہے، یا مثلا تورات محرف ہے، تورات کامل ہے، یہ بدیہی نہیں. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تحریف کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، یا کامل ہے اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو عرض یہ ہے
انہوں نے جو دلائل پیش کیے قرآن کامل ہے یا سنت کامل ہے، آپ انشاءاللہ سوچ لیجئے کہ ان کے دلائل کیا اس مدعا کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم نے جو پیش کیا بھائی کہ بھائی ان کے دلائل کو ہم نے رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحابہ نے کسی صحابی نے شہادت نہیں دی قرآن کامل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی آیا نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے، قرآن جو صحابہ جمع کرے گا وہ کامل ہے. ٹائم اب علامہ خلیل صاحب شروع کرنے سے پہلے دیکھیں میں ان کے ساتھ مزید گفتگو جاری نہیں رکھنا چاہتا. جی سر، جی بس لاسٹ ہے سر. علامہ خلیل صاحب، اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ قرآن بکری کھا گئی تھی، وہ حدیث پوری بھی دکھائی گئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے سر؟ موضوع ترین من گڑات روایت ہے. کس نے بولا یہ بھی من گڑت ہے؟ کسی محدث نے بولا یہ موضوع ہے؟ کسی محدث نے بولا؟ قرآن کی آیت جو آپ کو پسند نہ آئے. دیکھیں یہ مسلم، ابھی آپ بھاگ رہے ہیں، ایک منٹ. دیکھیں مسلم ابن حجاج نیشابوری محدثین کا، علامہ صاحب مسلم ابن حجاج نیشابوری محدثین کا امام ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کس کو اعتبار نہیں ہے، اس کا مسلم امام نہیں ہے، یہ امام ہے. مسلم بخاری امام نہیں، یہ امام محدثین کا، اس کو پتہ ہے. جی اصل امام قرآن امام ہے، قرآن امام. او بھائی حدیث میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مسلم اور بخاری نہیں ہے. آپ اب آخری ٹائم میرا، یہ ٹائم خراب کر رہے ہیں. اللہ یاری صاحب مکمل کرنے دیجیے پورے علامہ خلیل صاحب پورا مکمل کر دیجیے، اس کے بعد سوال جواب کا موقع ملے. دیکھیں جی، میں نے قرآن کی جو آیت کوڈ کی ہے نا، یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، سب سے محکم قرآن ہے اور سب سے بنیادی دلیل قرآن ہے. اللہ نے اس میں جب فرما دیا 2 دونے 4 کی طرح، 2 ضرب 2 برابر 4 جس طرح ہوتا ہے نا، وہ آیت پڑھیں، وہ آیت سنا رہے، وہ آیت سنا رہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے، دین مکمل ہے. اور مائی بھائی صاحب حج گئے، آپ حج گئے؟ الحمدللہ 2 دفعہ گیا ہوں. حج پہ گئے ہیں. دیکھیں حج کے اعمال کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یوم ترویہ سے. یوم ترویہ میں احرام ہوتا ہے، اس کے بعد یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. اصل اعمال حج کے عرفہ کے بعد ہوتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ اس میں خود کہا کہ دیکھیں کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یوم عرفہ پر. یعنی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے کسی نے کیوں نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ سب دین کامل ہو گیا، فروع اصول قرآن سب کامل ہو گیا، تو مجھے یہ بتا، آپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ یوم عرفہ نازل ہوا ہے. خراب کرتے ہیں نا جی. دیکھیں آپ نے خود کہا کہ یوم عرفہ نازل ہوا ہے. سوال کا جواب دینا. یوم عرفہ نازل ہوا، تو پھر تو ابھی تو آپ کے اپنے اعتراف سے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے نہیں تھے، کیونکہ حج کا اصل اعمال 95% تو عرفہ کے بعد ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت کو سمجھے. انہوں نے کہا کہ بیکی کی روایت کے اندر ہے، انہوں نے کہا ایک حدیث پیش کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ اے بندے قرآن قیامت کے دن تیرے اوپر حجت ہوگا، تیرے حق میں یا تیرے خلاف. اگر قرآن مکمل نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کیسے فرما دیا قرآن تیرے اوپر حجت ہے؟ اللہ کے نبی تب فرما گئے حدیث کے اندر قرآن تیرے اوپر حجت ہے. یہ عرفہ کا جواب دینا. الیوم اکملت، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا؟ میں بول رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم عرفہ میں نازل ہوئی ہے، تو پھر ابھی تو حج ہوا ہی نہیں ہے، حج سکھایا ہی نہیں، تو دین کیسے کامل ہو گیا؟ میری بات سنیں، اس کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ ہمارا ایمان ہے. اس سوال کا جواب دینا. اس سوال کو کیوں اگنور کیا آپ نے؟ ایک منٹ میری بات سنیں. قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا ہم اس پر کامل اور مکمل یقین رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. سوال یہ ہے دین مکمل ہے، قرآن کیسے دین اگر کامل ہے تو پھر حج دین میں سے نہیں ہے، کیونکہ حج کے احکام اس آیت کے نزول عرفہ کے بعد ہے. پورا حج عرفہ کے بعد، آپ نے خود اقرار کیا. جب عرفہ کے بعد ہے تو آج بتا دیا گیا ہے نا. وہ عرفہ کے بعد بتایا نا، عرفہ سے پہلے نہیں بتایا. دین کامل ہو چکا ہے، حج اس میں سے نہیں ہے. ایک منٹ، آئے ربا، آئے کلالہ جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے. ایک چیز کا اعلان پہلے ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا اس مطلب سے تعلق ہی نہیں ہے کہ میں نے قرآن کامل کر دیا. یہ بات کاٹتے ہیں جی، درمیان میں ان کی عادت ہے. ایک چیز کا اللہ پاک پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتمام ہوتا ہے. اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا دین مکمل ہے، اگلے دن حج بتا دیا گیا. اگلے دن نہیں، تو اس کے 3-4 دن ہوتے ہیں، اس کے مزید 3-4 دن اعمال ہوتے ہیں حج کے. تو اب تو آج تو حج مکمل ہے. حج مکمل ہے، حج کہاں مکمل ہے جب بتایا نہیں مکمل کہاں؟ حج مکمل ہے. جب دین کامل ہو چکا ہے تو اس کے بعد کوئی حکم نہیں ہے نا، حج نہیں ہے اس میں. حج کے احکام تو سارے عرفہ کے بعد ہیں. اب یہ قرآن تو الحمدللہ مکمل ہے، اور اب آپ کا قرآن نامکمل ہے جو غار کے اندر ابھی تک پڑا ہوا ہے. وہ تو آپ کے قرآن تو بکری کھا گئی نا. آپ کے قرآن کو ہمارا تو ہم تو نہیں کہتے غار میں، وہ تو آپ کی جہالت ہے. آپ کے قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے نا، بکری کھا گئی ہے. بکری مکمل ہے، وہ روایت بکری 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 من گڑاتے ہیں.
बकरी। अल्लाह यारी साहब, अल्लामा खलील साहब, अल्लामा खलील साहब, अल्लामा खलील साहब, बात सुनिए, अल्लामा खलील साहब, बात सुनिए। आपका कहना है कि कोई भी हदीस जो कुरान के खिलाफ है आप उसको रद्द कर देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जो बाकी हदीस अल्लाह यारी साहब ने कोट की है बकरी के कुरान खाने की या नाकिस होने की, आपके अलावा आपसे बड़े जो उलेमा है, बहुत बड़े जो उलेमा है, उन सब ने कहा है कि ये सही हदीस है। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, बड़ा होना, ये बड़ा होने का ये मतलब नहीं है। बड़ा तो अल्लाह जैसे समझ देते हैं वो बड़ा होता है। कुरान में वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह फरमाते हैं हर समझ वाले से ऊपर भी एक समझ वाला है ना। तो एक कुरान के अंदर ये उसूल है कि जब इनकी अपनी किताबों में रिजाल कशी में भी लिखा हुआ है कि किताबुल्लाह के साथ वो हदीस जो सही भी हो उसको भी छोड़ दिया जाएगा किताबुल्लाह के मुकाबले में। जे जाए कि वो हदीस जो कुरान को के बारे में शक डाल रही है उसको हम किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकते। ठीक है सर, कुरान के बारे में कोई शक नहीं है। हाँ, कुरान के बारे में कोई शक ही नहीं है। वो अल्लामा खलील साहब, आपका स्टैंस क्लियर हो चुका है, हम समझ चुके हैं कि कोई भी हदीस जो कुरान के खिलाफ जाए उसको साइड में कर दिया जाए, सही मुस्लिम में मौजूद हो, चाहे सही बुखारी में मौजूद हो, चाहे आपके बड़े उलेमा उसकी तस्दीक करके एक्सेप्ट कर लिए हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं कि कोई भी हदीस हमारे लिए सबसे काबिल कदर किताबुल्लाह है। अल्लाह के कुरान की सबसे बड़ी शान और सबसे पहला मुकम्मल कुरान हाकिम किताब। बुखारी मुस्लिम के पास नहीं था। बुखारी मुस्लिम ने जो रिवायत नकल की उनको नहीं पता था, बस उनके पास कुरान सबसे बड़ी नहीं था। उनका पौन के नहीं, इनको पता है। उम्मत के उलमा जिन्होंने इजमा किए हैं कि बुखारी मुस्लिम सही है, वो भी आपसे जाहिलतर हैं। आप उन सबसे आलम हैं। तो उस इजमा जरा आईने में शक्ल भी देखा करो यार कभी। कुल की कुल सही है। आज आपको समझ आ गई है कि कुरान मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, चले अल्लाह पाक देश पर ईमान कामिल रखने की तौफीक अता फरमाए। आप इसके मुतालिक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, उसके बाद जो आयात नाजिल हुए हैं वो कुरान का जुज़ नहीं हो सकते। फिर तो क्यों नहीं है जुज़? क्योंकि जब कुरान कामिल हो गया तो उसके बाद आया जो नाजिल हुआ है वो कुरान का जुज़ नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, ये क़यामत तक के लिए एक उसूल, आप मेरी बात एक मिनट सुने, पूरा जवाब है। जब क़यामत तक के लिए उसूल बता दिया गया कि ये दीन और कुरान मुकम्मल है, इस ऐलान के बाद कोई आयत अगर नाजिल हो तो वो इसके खिलाफ तो नहीं हो सकती। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का मतलब यह है मेरे भाई, देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह का हुज्जत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा वो मासूम है, और जितना इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? मैं बता दूं, ये कहाँ लिखा है? दलील दे। अल्लामा खलील साहब, आपका कहने का मतलब है दीन और कुरान सेम है? बिल्कुल सेम है जी। ठीक है सर, ठीक है। ये आपके कुतुब में लिखा, मैं आपको आपके कुतुब से दिखा देता हूँ। बस मैं किसी कुतुब से नहीं देखता, कुरान से देखूंगा। और भाई कि ये इस आयत का मतलब यह है, सहाबा के अक़वाल वगैरह कि ये गदीर खुम में नाजिल हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी जहालत है। आप कहते हैं, आप खुद कहते हो कि अरफा में नाजिल हुआ है, और अरफा के बाद बहुत सारे अहकाम आए, अरफा के बाद बहुत सारे अहकाम नाजिल हुए हैं, तो फिर ये आया ही गलत है। दीन अगर कामिल है तो देखें खुम से आप क्या मतलब लेते हैं? मैं बता दूंगा, आप सुन लें, ऑनलाइन सुन लें। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ना अभी आप बात में मुझे पता है आप कहेंगे जी ये और वो है, असल उसूल गदीर खुम से मुराद मैंने बता दिया है भाई साहब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, उन्हीं जैसा मासूम, उन्हीं जैसा कुरान के आयात, कुरान के ज़ाहिर और बातिन का हामिल, अल्लाह ताला के असरार का हामिल, इस शरीयत का मुहाफ़िज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा उनके बाद मौजूद है, और उसके बाद भी मौजूद है, उसके बाद भी मौजूद है। पहला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पर अबू बकर को क्यों खड़ा किया नमाज? नहीं खड़ा किया ना, नहीं खड़ा किया जिसने खड़ा, हम उसको नहीं मानते। खड़ा किया 17 नमाजें पढ़ाई। आप हदीस लेके आओ ना, शिया हदीस लेके आओ, साबित करो कि उसने किया। हम नहीं मानते। हमारे पास बहुत हदीस हैं जिससे आपकी रिवायात में यह है कि नमाज तो अर्फ फासिक के पीछे हो जाता है, नमाज तो फासिक के पीछे भी हो जाता है, नमाज तो कुसरे के पीछे भी होता है ना। अल्लाह यार साहब, अल्लामा खलील साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अल्लामा खलील साहब, जी बिस्मिल्लाह। सर सही मुस्लिम की एक हदीस है सर 4577, जिसमें है कि जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हा है वो सोचते थे कि जी हजरत अली जो रज़ी अल्लाहु सोचते थे कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों लायर, सिंफुल, ट्रेचरस और डिसऑनेस्ट, ये 4 क्वालिटी बताते थे। क्या ये भी हदीस सब बातिल है? किस तरह? वो हदीस पढ़े ना मेरे सामने। कादिबन आसिमन गादिरन खाइना। नहीं इस तरह नहीं, पूरी पढ़े, पूरी हदीस पढ़े, पूरी पढ़े, मजा आएगा।
پوری حدیث دکھائیے. اب چھوڑ دیں, میں تک گیا میں تو ادھر دیکھیں میں 5.6 گھنٹے ہو آج گئے ان کو ادھر پتہ بیٹھا ہے ہوں. کہ آپریشن ہو رہا ہے, وہ دکھائیں گے تو یہ خود پکڑے جائیں گے. میں اللہ جانتا ہے میں آپ کی جہل کی وجہ سے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. میں اس لیے مائل نہیں ہوں کہ آپ آج پہلے آپ مناظرے کرتے تھے نا, اس میں آپ پہلی دفعہ جو آئے تھے اس میں کچھ علم تھا, اس کے بعد ہر دفعہ آیا نا نیچے, آپ کے لیول نیچے آیا. آج سب ناظرین نے دیکھ لیا. ہاں دیکھ لیا سب ناظرین نے دیکھ لیا, اور اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کی جہل کی وجہ سے میں مزید آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں. ہاں میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں, وہ آپ کو جہالت لگتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک, قرآن کی وہ آیات نہیں ہے, وہ آیات وہ جو آپ مفہوم لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. دیکھیں قرآن کے اگر آپ دیکھیں, آپ کو چاہیے ابھی آپ اپنا چینل انا ارسلنا نوحا, قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں نوح میں نبی ہوں, ٹھیک ہے, قرآن کا غلط مفہوم لے لیں تو آپ نبی بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی بھی بن سکتے ہیں. بھائی قرآن کا غلط ترجمہ کریں, غلط مفہوم لے لیں, اس سے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. قرآن اسی معنوں میں حجت ہے, انہی معنوں میں حجت ہے جس معنوں میں وہ نازل ہوا ہے, نہ جس غلط معنوں ترجمہ آپ کر رہے ہیں. آپ ابھی اپنا چینل بند کر دیں تو بہت اچھا ہے. ابھی تھینک یو سر, محنت کریں. گڈ نائٹ, تھینک یو سر, شکریہ میرے بھائی شعیب بھائی. لیکن آپ نے کل جو ہے نا یہ نہیں کہ اس ویڈیو میں خیانت نہیں کرنی ہے اپنی طرف سے. ہم کبھی ویڈیو کو کاٹتے نہیں ہیں, کامل پیش کرتے ہیں ہمیشہ. یہ لائیو ہے, اس کو کاٹیں گے نہیں, یہ لائیو ہے, یہ ثابت ہوگا. آپ نے جو اپنی بے عزتی کرائی ہے اپنی وہ سب کل دیکھیں گے انشاءاللہ. جو حدیث کا جتنا خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, محدثین اور سنت کے علماء کی انہوں نے مخالفت کیا اور بولا کہ انہوں نے جھوٹی حدیث نہ, بخاری ادھر بیٹھا تو جھوٹی حدیث نہ کر رہا تھا, عمر عثمان مسلم بیٹھا تو جھوٹی احادیث, ترمذی جھوٹی احادیث, نسائی سب جھوٹ جمع کر رہے تھے بھائی, سب ادھر جھوٹی احادیث جمع کے انہوں نے کتابیں بھر دی ہے. یہ بخاری ہے بھائی, یہ اس میں جھوٹی احادیث, ضعیف نہیں, جھوٹی احادیث, جھوٹی احادیث. تھینک یو سر. یہ آپ کا زیادتی والا جملہ ہے, میں نے یہ جملہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا موضوع ہے, موضوع جھوٹ کو بولتے ہیں نا, جو موضوع جھوٹی حدیث کو بولتے ہیں. ہاں جھوٹی کو جھوٹ بولا ہے نا, جھوٹ آپ نے بولا ہے کہ موضوع حدیث جمع کی ہے بھائی. بخاری کی حدیث کو آپ نے موضوع بولا. بخاری ادھر کس لیے بیٹھا تھا, کہتا ہے ہر حدیث سے پہلے میں لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, استخارہ کرتا ہوں, نماز پڑھ کے استخارہ پڑھ کے لکھتا ہے جھوٹی حدیث. بخاری انہوں نے روایت کیا نا کہ بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرتا تھا. تو استخارہ کر کے جھوٹی حدیث لکھتا تھا. بڑا ٹائم ضائع کیا اس شخص نے. اس سے پہلے وہ جو سندھی مولوی تھا